8 سال کا بچہ ہے، ابو قرصافہ، یہ مدینے کے دیہات میں رہتا ہے۔ باپ مر گیا تو ماں نے کہا بیٹے پریشان مت ہو، میں جھاڑو پوچھا لگا لگا کے تجھے تیرا پیٹ پالوں گی۔ 2 روٹی ملتی ماں کو، ایک ماں کھاتی، ایک اس کا بیٹا ابو قرصافہ کھاتا۔ ماں بوڑھی ہو رہی تھی، ابو قرصافہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا ماں ایک ایک روٹی میں کب تک بات بنے گی؟ بنے گی نہیں، بگڑ جائے گی۔ تو ماں نے کہا بیٹے میں کیا کروں؟ ایک کام کر۔ بولے کام کیا ہے؟ بولے قریب میں ایک شہر ہے جسے لوگ مدینہ کہتے ہیں، اس میں میری ایک سگی بہن رہتی ہے، تیری خالہ ہے، جا کے اس کے پاس اس کی بھیڑ بکریاں چرایا کر، اس کی بھیڑ بکریاں چرایا کر، اس کے بدلے میں تجھے پیٹ بھر کھانا مل جائے گا، جو روٹیاں مجھے یہاں ملتی ہیں اس سے میرا پیٹ بھر جائے گا۔ ابو قرصافہ اپنی خالہ کے گھر آ گیا، کہتے ہیں میں مدینے آ گیا، روزانہ اپنی خالہ کی بکریاں لے کے جاتا، 2 روٹیاں لے کے جاتا اور دوپہر میں کھاتا اور بکریاں شام کو چرا کے واپس آتا۔ ایسے ہی دن بڑھتے گئے، صبح سے شام، شام سے صبح ہوتی گئی۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں ایک دن میں مدینے کی گلی سے بکریاں لے کے جا رہا تھا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کے، ادھر سے آمینہ کے لال آ رہے تھے، آئے ہائے، بولو 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 سبحان اللہ۔ حضور کتنے نازک تھے، شاعر نے کہا تھا جس میں اطہر ہے لطیف ایسا کی سرکار میرے، جس میں اطہر ہے لطیف ایسا کی سرکار میرے، بوسے حضرت جبریل سے جاگ اٹھتے ہیں۔ اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، گور بھائی بیٹھے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ صاحب بھائی، صاحب دیوان شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے یہ معین بھائی جتنے مدنی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام، جس میں اطہر ہے لطیف ایسا کی سرکار میرے، بوسے حضرت جبریل سے جاگ اٹھتے ہیں۔ صوفی صاحب سے ایک شخص نے پوچھا تھا مجھ میں اور حضور میں کیا فرق ہے؟ فرمایا پاگل یہ خیال تو نے دماغ میں کیوں لایا؟ بولے نانا ہم پڑھے لکھے نہیں، کچھ تو بتا دو کہ ہم میں اور حضور میں کیا فرق ہے؟ بولے اربوں خربوں گنا فرق ہے، لا تعداد فرق ہے۔ بولے ایک فرق بتا دو کہ ہم میں اور حضور میں کیا فرق ہے؟ سنیں گے آپ ہم میں اور حضور میں کیا فرق ہے؟ تو صوفی صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، وہ چلا گیا سر پکڑ کے۔ صوفی صاحب نے کہا ایک آسان یہ بھی سن لے، تجھ میں اور حضور میں ایک فرق یہ بھی ہے۔ کہا کیا؟ کہا تم اگر کھانا نہ کھاؤ، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے۔ صوفی صاحب نے کہا تجھ میں اور حضور میں ایک فرق یہ بھی ہے، تم اگر کھانا نہ کھاؤ تو بھوکے مر جاؤ، حضور اگر کھانا نہ کھائیں تو کھانا مر جائے۔ مولانا فارغ بھائی دیکھیں، کہا تم اگر کھانا نہ کھاؤ تو بھوکے مر جاؤ، اور حضور اگر کھانا نہ کھائیں تو کھانا مر جائے۔ تم اگر پانی نہ پیو تو پیاسے مر جاؤ، حضور اگر پانی نہ پیے تو پانی مر جائے۔ آئے ہائے ہائے، تجھ میں اور حضور میں ایک فرق یہ بھی ہے۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا تو دنگ رہ گیا، ایسی آنکھیں کبھی نہ دیکھی، ایسے لب کبھی نہ دیکھے، ایسی انگلیاں کبھی نہ دیکھی۔ اللہ سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، دیکھ کر دنیا پریشان ہے جمال مصطفیٰ، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ ابو قرصافہ قریب آئے، بولے آپ کون ہیں؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا جس کا کوئی نہیں میں اس کا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بولے جس کا کوئی نہیں میں اس کو، جسے بھوک لگے مجھے دیکھ لے، جسے پیاس لگے مجھے دیکھ لے، قرآن مجھ پر نازل ہوا، اللہ کا رسول ہوں، جہنم سے نکال کر جنت میں لے کے جانے کے لیے میں آیا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اتنا کہہ کے حضور چلے گئے، اور ابو قرصافہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں 10-12 سال کا تھا، اور حضور جب گئے تو میرا دل بھی لے کے چلے گئے، میرا دل بھی لے کے چلے گئے۔ میں بکریاں چرانے آیا تو میرا دل نہ لگا، دل تو دل والے نے لے لیا تھا۔ اللہ اللہ، ابو قرصافہ کہتے ہیں میرا دل نہ لگا، میں رونے لگا۔ شام کو بکریاں لے کے خالہ کے پاس، رات آیا تو بستر پہ حضور کی یاد آئی، پھر میں دوسرے دن بکریاں لے کے گیا، اور بکریاں اللہ بھروسے چھوڑ دی جنگل میں، اور پھر دن بھر آ کے حضور کو دیکھنے لگا، حضور کو تاکنے لگا۔ بولے بولے بولے، سب سے بڑی عبادت میں لگ گیا۔ کیوں؟ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو۔ ابو قرصافہ کہتے دن بھر حضور کو تاکتا رہتا، شام کو بکریاں لے کے گھر واپس چلا آتا، کسی کو نہیں خبر تھی، اور پھر اسی ایام میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حضور کو دیکھا تو پھر کسی کو دیکھنے کی خواہش نہ ہوئی، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں روزانہ بکریاں لے کے میں آتا جاتا، ایک دن میری بکریاں دوسروں کے کھیت میں چلی گئیں، شکایتیں میرے گھر آ گئیں۔ تھک گئے، گرمی میں بیٹھے ہوئے، اللہ میرے بھائیوں پہ کرم فرمائے۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں کہ بکریاں میرے کھیت، میری بکریاں دوسروں کے کھیت میں چلی گئیں، شکایت میرے گھر پہ آ گئی۔ میں شام کو بکریاں لے کے آیا نا، تو پھر میری خالہ بڑے غضب میں تھی، بڑے ناراض تھی۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو میری خالہ کے بغل میں میری ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا امی کیا بات ہے؟ بولے تیری خالہ بہت ناراض ہے۔ میں نے کہا کیوں خالہ کیا بات ہے؟ بولے سن، روٹیاں میری کھاتا ہے اور کلمہ مسلمانوں کے نبی کا پڑھتا ہے۔
وعدہ کر اپنی ماں کے سامنے، بیوہ میری بہن کے سامنے، کہ کل سے مسلمانوں کے نبی کے پاس نہیں جائے گا، لات مار کے تجھے بھگاؤں گی گھر سے، بھوکا مر جائے گا زمین پر، تو یتیم تھا اس لیے تجھے میں نے گھر پہ رکھ لیا، اس محبت کی وجہ سے تو نے حضور کی غلامی اختیار کی ہے، وعدہ کر اپنی ماں کے سامنے کل سے مسلمانوں کے نبی کے پاس نہیں جائے گا۔ ابو قرصافہ اپنی ماں کے پاس گئے، رونے لگے، بولے ماں رو مت، کیا چاہتی ہے؟ ماں نے کہا بیٹے اس پھٹے ہوئے دوپٹے کا واسطہ، تجھے مرے ہوئے باپ کا واسطہ، مت جایا کر محمد کے پاس، تیری خالہ تجھ سے ناراض ہو رہی ہے، ورنہ یہ تجھے گھر سے بھگا دے گی، بھوکا مر جائے گا۔ تو ابو قرصافہ نے اپنی انگلیوں سے ماں کے آنسو پوچھے، اور پوچھنے کے بعد بولے ابو قرصافہ امی نہ رو نہ رو نہ رو، تو جو کہے گی میں اس پر عمل کروں گا، لیکن ایک شرط میری بھی ہے۔ دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے، بولے کیا؟ بولے ایک مرتبہ چل کے تم بھی میرے نبی کو دیکھ لو۔ آئے ہائے ہائے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ تمہاری بھی زبان سے آواز ہے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو۔ ماں نے کہا کیا؟ تو ابو قرصافہ بولے میری ماں کل چل کے تم میرے نبی کو دیکھ لو، ایک مرتبہ ایک شرط میری ہے، اس کے بعد سے جو کہو گی میں اس پر عمل کروں گا۔ ابو قرصافہ کی خالہ نے کہا ہاں ہاں بہن چل چل چل، کل چل کے اس کے نبی کو دیکھ لیں گے، اور پرسوں سے یہ نبی کے پاس جانا بند کر دے گا۔ جملہ ریورس کرتا ہوں صاحبو، خالہ نے کہا سن سن میری بہن سن، ہاں چل کر کے کل اس کے نبی کو دیکھ لیتے ہیں، پرسوں سے اپنے نبی کے پاس جانا بند کر دے گا۔ ابو قرصافہ نے چپکے سے اپنی ماں کے کان میں کہا وہ تو کل پتا چلے گا پرسوں سے جاتا کون ہے۔ وہ تو کل پتا چلے گا۔ صبح ہوئی تو ابو قرصافہ کہتے ہیں میں آگے آگے تھا، اور میری ماں میرے پیچھے پیچھے تھی، میری خالہ میرے پیچھے پیچھے، میری ماں کے پیچھے، تینوں چلتے رہے۔ جب دربار مصطفیٰ قریب آیا، ارادہ تھا، نیت یہ تھی، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں، یہ بھی تو نہیں ہوش کی کیا مانگ رہے ہیں۔ جناب ابو قرصافہ کہتے ہیں میں حضور کے قدم شریف کے قریب بیٹھ گیا، میری ماں حضور کے سامنے بیٹھ گئی، میری خالہ میری ماں کے پیچھے بیٹھ گئی۔ اب اندر کی سینری دیکھیں، اللہ اللہ۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے، ابو قرصافہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو میری ماں حضور کو دیکھ رہی تھی، حضور میری ماں کو دیکھ رہے تھے، اور میں بیچ میں بیٹھ کے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا تو حضور میری ماں کو دیکھ رہے تھے، میری ماں حضور کو دیکھ رہی تھی، اور میں دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے ماں کے دوپٹے پکڑے، امی جان، بولی کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور یہی ہے۔ بولو بولو بولو۔ میں نے کہا امی جان حضور یہی، میں نے کہا چپ چپ، جیسے بولے کہ امی جان حضور یہی ہے، میں نے کہا چپ چپ۔ بولے کیا ہوا؟ خدا کی قسم، ماں نے کہا اے میرے بیٹے ابو قرصافہ، ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، مرہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں سے ہے۔ ابو قرصافہ کہتے میری ماں حضور کو دیکھتی رہی روتی رہی، حضور کو دیکھتی رہی روتی رہی۔ پھر مجھ سے اس نے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہا تھا، تاریخ میں لکھا ہے، دل کہے تو آپ بھی اسے یاد کر لیں۔ ابو قرصافہ کہتے میری ماں نے کہا ابو قرصافہ، میں نے کہا جی ماں کیا بات ہے؟ بولے سن، اس ماں کا دامن چھوڑ دینا، اس محمد کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ ہائے 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 ہائے، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ جناب ابو قرصافہ کی اس حسن کی بات جو آج سن رہے ہیں، جناب عبد المطلب نے سب سے پہلے حضور کو لے کے باتیں کی، حضور کا چہرہ دیکھا تو تڑپ گئے، بولے آمینہ، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا آمینہ اگر اجازت دو تو کعبے کی زیارت حضور کو کروا دوں۔ سمجھ رہے